الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اور ان کے اوپر ذلت و مسکنت مار دی گئی ہے اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے، اور یہ سب اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں ناحق. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اس وجہ سے کہ وہ حد سے آگے بڑھنے والے اور حد سے زیادہ تجاوز و نافرمانی کرنے والے ہیں. یہ آیت اور اس طرح کی کئی آیات ہیں قرآن کریم میں جو یہودیوں سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ہی ذلت اور مسکنت رکھ دی ہے. اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور انبیاء کا قتل کرتے ہیں ناحق طریقے سے. آج کا مسئلہ جو ساری دنیا اور بچہ بچہ جان رہا ہے کہ فلسطین کے مظلومین کا مسئلہ ہے. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زیادتی فلسطین کی طرف سے ہوئی، لیکن جن لوگوں کو پچھلی حقیقتوں کا پتہ نہیں، آج ایک مرتبہ جیسا کہ تمام خبروں کا اور رپورٹوں کا کہنا اور حقیقت بھی ہے کہ 50 سال کے بعد آج ایک مرتبہ انہوں نے اٹیک کیا، تو ساری دنیا بلبلا رہی ہے اور اس کی حمایت میں کھڑی ہے، اور ساری دنیا کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ 1943 سے لے کر 47 سے لے کر آج تک 75 سال مسلسل زمین پر بڑھت، زمین پر قبضہ، نہتے لوگوں پر گولہ باری، ان کی جانوں کو بندک بنانا، بچوں کو جیلوں میں ڈالنا، عورتوں کو قید خانوں میں ڈالنا، قیدیوں کے اوپر کتے چھوڑنا، ان کو ناحق ان کو قیدی بنانا، معصوم بچوں کو پکڑ کر مسجد اقصیٰ سے جمعے کی نماز میں سے نکال کر لے جانا. یہ 75 سال تک یہ ظلم جو ہو رہا ہے کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے. 75 سال کا ظلم نظر نہیں آئے. ایک اٹیک کرنے پر ساری دنیا ایک اٹیک پر ایک فارسی میں ایک مثل مشہور ہے
تنگ آمد بجنگ آمد، جب آدمی تنگ آ جاتا ہے تو پھر جنگ پر آمادہ ہی ہو جاتا ہے، پھر اس کا کچھ بھی حشر ہو۔ تو حقیقت میں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت نے ان کی 2000 سال پہلے کی ہسٹری بتائی، عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کی ہسٹری بتائی۔ یہ دراصل یہ قوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا، اس کی نسل سے ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام کی، معاف کیجیے گا، اب ابراہیم علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام بھی پوتے تھے ان کے، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ تو بنیامین، حضرت یوسف اور جو 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا، اس کی نسل سے یہ لوگ آئے۔ آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنے، جب پیغمبر آتے رہے، وہ سرزمین پیغمبروں کی ہے۔ یہ دراصل اسرائیل کوئی وجود نہیں ہے، عربوں کی مصر، شام، عراق، ان کے خطوں کو کاٹ کر فرانس، امریکہ اور جرمنی، روس بھی شامل، ان لوگوں میں نے فلسطین کی ان مصر، شام، عراق کی زمین کو کاٹ کر ان کو اپنے یہاں سے نکال کر یہاں بسایا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور انبیاء کے ساتھ ان کا یہ وتیرہ رہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، ہم اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور کنعانیوں سے ان سے لڑنے کے بعد میں ملک شام کی طرف چلتے ہیں، تو پتہ ہے کیا جواب دیا تھا پیغمبر کو؟ قرآن کریم پڑھیے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ جواب یہ دیا کہ موسیٰ ہمارے بس کا لڑنا نہیں ہے، تم اور یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے اوپر ایمان لا رہے ہیں، اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑ لو، جب فتح ہو جائے گی تب ہم آ جائیں گے۔ یہ جواب دیا تھا اپنے پیغمبر کو، یہ جواب دیا تھا اپنے پیغمبر کو۔ اس کے بعد ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی، اور 40 سال تک اس پاداش میں اس پہ گھومتے رہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری، پھر ان کے اوپر من و سلوہ اتار دیا۔ اللہ کی نعمتیں ان کے اوپر ہمیشہ اترتی رہیں، ان کے لیے من و سلوہ، اس میدان میں گھوم رہے تھے، وہاں کھیتی باڑی کچھ نہیں تھا، تو خداوند تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، ایک نمکین ڈش، ایک میٹھی ڈش آسمان سے اترتی تھی روزانہ، دونوں ٹائم کہ کھاؤ۔ مگر کچھ دن کے بعد کہنے لگے موسیٰ ایسا ہے، یہ ہم سے نمکین میٹھا ہر وقت نہیں کھایا جاتا ہے، ہمیں تو قرآن کریم پڑھیے پہلے پارے کے اندر، ہمیں تو لہسن، پیاز، دالیں، یہ سب چیزیں چاہیے، کیا یہ ہمیں ہر وقت نمکین میٹھا گوشت کھلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اگر تمہیں ایسا ہی شوق ہے تو جاؤ، پھر شام کی طرف جاؤ، ادھر جاؤ، کھیتی کرو، کماؤ، کھاؤ، یہاں ہم تمہیں فری میں تھوڑی دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا، انہوں نے وہاں ایک مسجد تعمیر کری جناتوں کے ذریعے سے، جس کا آج نام بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ یحییٰ علیہ السلام جو خالو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ یحییٰ یہ بتاؤ، ایک شخص نے اونٹنی خریدی،
اونٹ خریدا اور اس کے اونٹنی خریدی ایک شخص نے اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی آیا، تو کیا اونٹنی پر جو خریدنے والا اونٹنی پر تو سواری کر سکتا ہے، کیا بچے بھی سواری کر سکتا ہے؟ بدمعاشی دیکھیے۔ یحییٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم نے ایک عورت سے شادی کری ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی آئی ہے، تو کیا ہم اس لڑکی کے ساتھ بھی وہ معاملات کر سکتے ہیں جو جس بیوی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اونٹنی تم نے خریدی ہے، اونٹنی پہ سواری کرو، بچے پہ سواری نہیں کر سکتے، وہ تو بچہ ہے۔ اس بات پر بیت المقدس کے صحن میں یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ 4 نبیوں کو شہید، جو قرآن کریم میں ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، انبیاء کو یہ لوگ قتل کرتے تھے بے بات میں۔ 4 انبیاء کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ رہا، ہمیشہ اسی طرح سے کرتے رہے، پیغمبروں کو اسی طرح سے جواب دیتے رہے، پیغمبروں کے ساتھ غلط معاملات کرتے رہے، اور انتہائی لالچی قوم، موت سے بہت گھبراتے ہیں، موت کا ڈر بہت ہے، اس لیے کہ دنیا کی لالچ ان کے دلوں میں گھسی ہو۔ قرآن کریم میں یہ بھی صاف کر دیا، کسی کے دل میں یہ وہم آ رہا ہو کہ صاحب یہ ان پہ تو کہاں ذلت ہے، یہ تو بہت تمام اس کے ہوئے، تو قرآن کریم نے یہ بھی صاف کر دیا کہ ان کے اوپر ذلت تو ہے، لیکن وقتی طور پر ان کو خدا کی من الناس و حبل من اللہ و حبل من الناس، اگر ان کو اللہ کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے وقتی مدد مل جائے گی تو ان کو تھوڑا سا سکون آ جائے گا، ورنہ قسمت میں تو ان کو ذلت اور مسکنتی ہے۔ یہ بھی قرآن، کیونکہ ہم تو پڑھتے رہتے ہیں، ہم دماغ میں کہ امریکہ تو ساتھ دے رہا ہے، فلاں ساتھ دے رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، وحبل من اللہ وحبل من الناس، لوگوں کی ان کو مدد مل جائے یا اللہ کی طرف سے ان کو کچھ چھوٹ مل جائے تب تو ان کو تھوڑی سی عافیت ملے گی، ورنہ پھر ان کے لیے وہی مصیبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے ہمیشہ بدمعاشیاں کری انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، تو ان کے اوپر 2 مرتبہ عذاب آیا اور ان کی پوری آبادی کو بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو ایسا ظالم بادشاہ آیا کہ اس نے ہیکل سلیمانی، جو سلیمان علیہ السلام کی مسجد تھی، اس کو بھی جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، جس کو یہ اپنا ہیکل کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہیکل ہے سلیمانی، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ یہ جناتوں کے ذریعے تو سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، اور اس سے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پڑی تھی۔ تو یہ بنیادی طور پر مسجد ہی ہے، مسجد اقصی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب شام فلسطین فتح ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ہیکل سلیمانی کے اس پر اس کی تعمیر کری تھی دوبارہ سے، اور یہ مسجد اقصی وہی ہے کہ جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تھے۔ تو مسلمانوں کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے وہ جگہ مسجد ہے، اہم ہے، ہماری جان ہے، ہماری زندگی ہے۔ ہمیں جس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم دور رہ کر جو پابندیاں ملکی ہوتی ہیں ان کی پابندیوں کو تو ہم کراس نہیں کر سکتے، لیکن دعا کرنا ہمارا حق ہے، دعا کرنا ہمارا حق ہے، اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا ہمارا حق ہے کہ ہم مظلومین کے لیے اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے ہم دعا کریں، اور گڑ گڑا کر بلبلا کر اللہ کے سامنے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد کرے اور ان لوگوں کی، ان مظلومین کی مدد کرے جن بچوں کو بتائیے ساری دنیا کر رہی ہے، اقوام متحدہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو محاصرہ جو ہے جس میں پانی بجلی بتی جو بند کر دی ہے یہ تو عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے، لیکن وہ کہہ رہا کہ ہم کسی کی نہیں سننا ہے۔ یو این او کو چاہیے
اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اپنا پلان بدل لیں اور ہماری جو نقصان ہوا ہے ہمارے بچوں کا اپنے بچوں کا نقصان نظر آ رہا ہے. 75 سال سے فلسطینیوں کے بچوں کا جو نقصان تھا وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یو این او کو چاہیے کہ اپنا پلان وہ بدلے, اپنا بیان بدلے. یو این او کو, اقوام متحدہ کو چاہیے. یہ سب شرارتیں ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ظاہر, لیکن اللہ سے دعا کر سکتے ہیں نمازوں کے بعد اور ہر نماز میں اپنے گھروں میں اور ہر طرح سے رو کر گڑ گڑا کر خداوند تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مظلومین کی مدد فرمائے, فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور ان کے چنگل سے بیت المقدس کو, مسجد اقصیٰ کو, مسجد معراج کو آزاد فرما دے. وما علینا الا البلاغ.